عزیزو پروردگار آزماتا ہے، یہ دور آزمائش کا دور ہے۔ غازہ میں بم برسائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، مسلمان کو آزمایا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی اخلاق مارا جاتا ہے، قوم کو آزمایا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی تبریز مارا جاتا ہے، مسلمان کو اللہ آزما رہا ہے۔ کتنی استقامت ہے، گھروں پہ بلڈوزر چلیں گے پھر کیا ہوگا؟ اس کی ذات پہ پکا یقین رکھو۔ اے لوگوں، میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے دوست کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو ہمارا اعتماد دوست پر اگر ہے تو اپنے رب پر بھی ہونا چاہیے۔ دوست تو دغا دے گا، دھوکہ دے گا، لیکن پروردگار کا ہر وعدہ سچا ہے، ہر قول سچا ہے، پروردگار کا ہر فرمان سچا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جن لوگوں کا اللہ کی ذات پر اعتماد ہے، قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار رب ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، اور وہ پھر اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہے، اس پر وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے جن لوگوں نے پروردگار کو اپنا خدا مانا اور اس عقیدے پہ ڈٹے رہے، ان کا یقین مضبوط تھا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے، ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ ایک پیر صاحب کی بارگاہ میں مرید بیٹھا ہوا تھا۔ آج کل پیری مریدی کے بھی بڑے جھگڑے ہیں دنیا کے اندر، ہر آدمی کہتا ہے میرا پیر سب سے اعلیٰ، میرا پیر سب سے اعلیٰ۔ مولوی کی بات نہیں سنیں گے، پیر کی سنیں گے، امام کی نہیں سنیں گے، پیر کی سنیں گے، پیر بھلے ہی جاہل کیوں نہ ہو مگر بات پیر کی سنیں گے، امام چاہے مفتی کیوں نہ ہو، امام کی بات کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اے لوگوں، جاہل پیروں سے دامن چھڑاؤ، ان کے دامن نہ پکڑو، اپنی جان بچاؤ، سچے پیروں کا دامن تھامو۔ آج دنیا فخر کے ساتھ کہتی ہے اے ہندوستان والوں، اور ہندوستان میں بھی یوپی والوں، یوپی میں بھی رامپور، مراد آباد، بریلی والوں، اپنی قسمتوں پر ناز کرو۔ ہم اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے پیر بریلی میں دیکھے ہیں، خدا کی قسم کہ ان کے چہرے دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا۔ ابھی ایک عرس ہوا، میرے تاج الشریعہ کا عرس ہوا، وہاں پر لوگوں کی تعداد نے بتا دیا سچے دنیا میں ہو تب بھی ان کے ارد گرد مخلوق خدا کا ہجوم ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کا آستانہ مرجع خلائق بن جاتا ہے۔ سچے پیروں تو سچا پیر ایک ہے، اس کی بارگاہ میں ایک مرید بیٹھا ہے، پیر نے مرید سے ایک بات کہی ہے، پیر نے ایک سوال کیا ہے اپنے مرید سے، وہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا۔ پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا اے مرید ذرا ایک سوال کرتا ہوں جواب دو۔ کہنے لگے جی حضور کیا ہے سوال؟
پیر صاحب نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ اگر قیامت میں محشر کے دن بروز حشر جب حساب کتاب ہوگا، پیر صاحب نے فرمایا یہ بتاؤ حساب و کتاب کے دن اگر اللہ تعالیٰ تمہاری ماں کو یہ حق دے دے، یہ اختیار دے دے، یہ پاور دے دے کہ تمہاری ماں اگر چاہے تو تمہیں جنت میں بھیج دے، تمہاری ماں اگر چاہے تو تمہیں جہنم میں ڈال دے، تو بتاؤ ذرا تمہاری ماں تمہیں کہاں بھیجے گی؟ تمہاری ماں تمہارے لیے کیا فیصلہ کرے گی؟ پدپوری کے، رامپور کے سنی جنتی مسلمانوں، یہی سوال اگر میں آپ سے کروں، بتانا ایمانداری سے، اگر بروز محشر اللہ نے تمہاری میری ماؤں کو یہ اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو اپنے بیٹوں کو جنت میں بھیج دو، اپنی اولاد کو جنت میں بھیج دو، چاہو تو دوزخ میں بھیج دو، تو بتاؤ ہماری تمہاری مائیں کیا فیصلہ کریں گی؟ کیا وہ اپنے بیٹوں کو جنت میں بھیجیں گی یا دوزخ میں بھیجیں گی؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ یقیناً ہر شخص جواب دے گا حضرت ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ممتا کی مورت ہوتی ہے، ماں کی ممتا کے سمندر کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا ہے، ماں کی محبت کو تولا نہیں جا سکتا ہے، ماں کا پیار بڑا نرالا، ماں کی شان بڑی اعلیٰ، ماں کا مقام یہ ہے کہ فرمان میرے آقا کا ہے۔ تاجدار مدینہ نے اعلان کر دیا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، یعنی جنت کی خاطر ادھر ادھر بھٹکنے والوں پہلے گھر کے اندر بھی جا کر اپنی جنت کو ذرا دیکھ لیا کرو، تمہاری ماں کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ تاجدار مدینہ نے ماں کی عزت بڑھائی، عظمت بڑھائی۔ اے لوگوں، ماں کا مقام یہ، ہر شخص جواب دے گا ماں تو ماں ہے، ماں نے 9 مہینے شکم کے اندر رکھا ہے، ایک ایک لمحہ اس نے خیال کیا ہے، ایک ایک قدم بڑے سلیقے سے رکھا ہے، ماں نے بچوں کی پرورش کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوئی ہے ماں نے درد بھی اٹھائے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کی ہے۔ جب بچہ دنیا میں آ گیا ماں خود گیلے پہ سوئی ہے، بچے کو سوکھے پہ سلایا ہے، ماں نے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بچے کی خوشی میں خوش ہو گئی، بچے کے غم میں اسے بھی یہ بھی مغموم ہو گئی۔ عزیزان گرامی القدر، ہر شخص جواب دے گا یقیناً اگر ماں کو حق مل گیا، ماں کو اختیار مل گیا تو وہ اپنی اولاد کو یقیناً جنت میں داخل کرے گی، ماں اپنے بیٹے کو یقیناً جنت میں بھیجے گی، ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی۔ ماں کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ بیٹا دوزخ میں چلا جائے۔ یہی جواب اس مرید نے بھی دیا تھا۔ پیر کی بارگاہ میں مرید نے عرض کیا، اے اللہ والے، اگر ماں کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو چاہے تو جنت میں بھیج دے، کہنے لگے حضرت میری ماں یقیناً مجھے جنت میں داخل کرے گی۔ بولو کرے گی کہ نہیں؟ ہر کسی کی ماں جنت میں داخل کرے گی۔ ماں کو پیار ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ جب یہ جواب دیا نا مرید نے تو پیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہائے ہائے، پیر کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے۔ پیر نے رو کر مرید سے کہا عجیب بات ہے، ماں کی ممتا پہ بھروسہ ہے، ماں کے پیار پہ بھروسہ ہے۔ فرمانے لگے ایک ماں کی محبت، ایک ماں کی ممتا، ایک ماں کا پیار، کہ بیٹے کو اپنی ماں کی ممتا پہ بھروسہ ہے، ماں کے پیار پہ بھروسہ ہے، ماں کے پیار پہ اعتبار ہے۔ فرمانے لگے انسان کا حال عجیب ہے، ایک ماں کی ممتا پہ اسے بھروسہ ہے، لیکن وہ پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اس بندے کو اپنے اس رب پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ پروردگار کی ذات پہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ماں پہ بھروسہ ہے، ایک ماں کی محبت پہ بھروسہ ہے، لیکن اس رب کی ذات پہ بھی تو بھروسہ کرے نا بندہ۔
اب میں نے یہ باتیں جو کہی ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اب وہ ذرا سنو. بات آپ کو یہاں تک سمجھ میں آئی؟ بولو بھائی. نہیں سمجھ میں آئی ہو تو پھر روٹ چینج کریں یہاں سے. ماشاءاللہ. یقین ہے مجھے کہ بزرگوں کو ضرور سمجھ میں آئے گی، اور یقین ہے مجھے کہ جوان میری بات کو پورے ملک کے، میں صرف اس گاؤں کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ اس ملک کا جوان الحمدللہ مجھ گناہگار کے بیانات کو سنتا ہے اور پسند بھی کرتا ہے. اکثر میرے جو جلسے ہیں وہ صرف نوجوان طبقہ مجھے پسند کر کے بلاتا ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. اب سنیں، میں نے عرض کیا اللہ کی ذات پہ بھروسہ، لیکن بندہ یہاں پر شکایتیں بڑی کرتا ہے، شکوے بڑے کرتا ہے. گھر مکان اچھا نہیں بنا تو شکایتیں ہزار ہیں. اگر شادی میں کسی کو کار مل گئی، بیٹا تو اس کا بھی پڑھا لکھا تھا، اگر اسے بلٹ مل گئی تو کہتا یار ہم چوک گئے، ذرا جلدی کر لی، بیٹے کی شادی میں انتظار کرتے تو 4 پہیا کا جگاڑ ہو جاتا. بولو. اور میاں سال 6 مہینے تو لڑکے والا قابو میں نہیں آ رہا کسی کے، ہاتھ رکھو اچھل جاتا. جیسے کہو کہ صاحب رشتہ نہیں، صاحب ابھی تو 1-2 سال تو ابھی ارادہ ہی نہیں. جیسے کہو کہ صاحب ایک رشتہ تھا، نیک لڑکی ہے اچھی، کہ دیکھو بھئی ابھی ارادہ نہیں ہے، رشتے تو بہت آ رہے ہیں، 4 پہیوں کے رشتے آ رہے ہیں، 2-2 لاکھ کی منگنی کے رشتے آ رہے ہیں، اور ایک گھر پہ رشتہ نہیں آیا ہوگا، مگر ہوا بنانے میں لگا ہوا. کہہ رہا 4 پہیوں کے رشتے آ رہے ہیں بھئی، مگر ابھی کرنا نہیں ہے ہمیں. تو اتنا شریف ہے، 4 پہیا کا رشتہ آئے اور تو چھوڑ دے، 2 لاکھ کی منگنی کا رشتہ ہے تو چھوڑ دے. ابے بھائی بھکاری بن گئے لوگ، مانگ مانگ کے جب کر رہے ہیں تو کوئی خود کہہ کے کہے کہ 4 پہیا دوں گا کون. اگر لڑکے کی عمر تھوڑی سی 19 بھی ہوگی نا، کم بھی ہوگی، کہیں گے چلو کوئی نہیں ہے، بالغ ہے، کر دو شادی. حالانکہ بچوں کی شادیاں وقت پر ہی ہونی چاہیے، مگر یہ کار 4 ویلر 2 ویلر کے چکر میں بچوں کی شادیاں دیر میں ہو رہی ہیں. خوب چھان چھان کے چھان چھان کے چھان چھان کے پھر چاہ رہے ہیں کہ بالکل صاف پیئیں گے. مگر کئی بار ہوتا ہے نا، بزرگ فرماتے، کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ زیادہ چھاننے والا گدلا ہی پیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پڑوسی کا مکان اچھا بنا تو اللہ سے شکوا، یا اللہ اس کا تو بن گیا ہمارا نہیں بنا. کسی کے بچے چلے گئے کہیں باہر کام کرنے، انہوں نے محنت کی، کمایا، کما کر لے کر آئے، آس پڑوس والے جلنے لگے، کہنے لگے ان پہ جانے کہاں سے آ رہا ہے. پھر چوپال پہ بیٹھ کے گمان لگاتے ہیں، کہتے کوئی 2 نمبر کا کام چل لیا، اب ان کا 1 نمبر میں تو سوال ہی نہیں اتنا پیسہ آ جائے. جتنے ٹھلوے نکمے، سمجھ رہے ہو، سب بیٹھ کے یہی کام کرتے ہیں. گاؤں میں کہاں کیا ہو رہا ہے، کس نے زمین خریدی ہے، کس نے گاڑی لی ہے، کس کا کام کیا ہے. جتنے ٹھلوے نکمے ناکارہ کام چور آلسی اچھا دھاری آلسی، بڑا بڑا خطرناک آدمی ہے میاں. اچھا دھاری آلسی جو ہوتے ہیں نا، انہیں تم لاکھوں روپے لگا کے شو روم کرا کے بٹھال دینا، وہ اچھا دھاری جو ہے نا اپنی اچھا جب تک نہیں ہوگی بیٹھے گا نہیں، حرام خوری پہ لگا رہے گا. بیٹھے بیٹھے شکوے کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ سے شکایتیں، یا اللہ ہمیں کچھ نہیں ملا، اسے یہ ملا، اسے وہ ملا. بیٹھ کر اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے والوں یاد رکھو، اللہ تعالی رازق ہے، مالک ہے، دینے والا ہے، خالق ہے، مگر بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ملتا. اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. حرکت میں برکت ہے، تو حرکت کر کے دیکھ لے، تو ذرا محنت کر کے دیکھ لے، اللہ اپنے خزانے کھول دے گا. تیری امید، تیری توقع سے زیادہ پروردگار تجھے عطا فرمائے گا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ تو کر، محنت تو کر، ذرا نکل تو صحیح، مگر نہیں محنت کرنے ہو تھکے تو نہیں ہو آپ لوگ.
آگے بڑھے پھر اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کے شکوے الگ. کہتا ہے یار ہم کیا کریں بھئی ہماری تو یہ بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ لیں. ہر بات کا شکوہ ہے, ہر بات کی شکایت ہے. بیماری کا شکوہ, بیماری کا شکایتیں اللہ سے, یا اللہ وہ تو ایسے کام کرتا ہے ویسے کام کرتا ہے, نمازیں نہیں پڑھتا, اسے کچھ بھی نہیں, ہم تو بیمار ہو گئے. یاد رکھنا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے, بیماری میں گرفتار ہوتا ہے, تو جان لینا اس پہ مہربان پروردگار ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جب کوئی بیمار ہوتا ہے وہ آزمائش ہے اس کے لیے, اس آزمائش میں وہ صابر و شاکر رہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ایام میں اس بیمار آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, گناہ اس کے کم ہو جاتے ہیں, گناہ جھڑنے لگتے ہیں. تو شکوے نہ کیا کرو, آزمائشوں سے ڈرا نہ کرو, امتحان اللہ ضرور لیتا ہے. اللہ آزماتا ہے. اللہ نے آزمایا انبیاء کو. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ بھیجا, آزمایا, خوب آزمایا. آدم جنت میں کچھ کرنا نہیں پڑتا تھا, یوں ہی سب کچھ تھا وہاں پر, جو چاہا وہ مل گیا. اور ہم انشاءاللہ, ہمارا یقین ہے ہم جنت میں جائیں گے, بولو انشاءاللہ. تو وہاں پہ پتہ کیا ہوگا جنت میں؟ کوئی وہاں پہ زمینیں نہیں جوتنی پڑیں گی کہ یہاں سیب کی کھیتی کریں گے یا گیہوں اگائیں گے, یا وہاں کچھ نہیں میاں. وہاں اصل میں جو لوگ دنیا میں عیش چاہتے ہیں نا, وہ یہ جان لیں کہ عیش اصل یہاں کچھ بھی نہیں ہے, عیش تو وہاں ہے. سیب کھانا یا مارکیٹ میں جانا پڑے گا, وہاں سوچو گے سیب آ جائے گا. یہاں زمین جوت کر, دانہ ڈال کر, پانی دے کر, کھاد ڈال کر, نلائی, کٹائی, پسائی, سب کچھ کرو گے تب جا کے کھانے کو روٹی ملے گی. اور وہاں کچھ نہیں میاں, کوئی محنت نہیں, عیش. آج جو لوگ دنیا کے اندر تکلیفیں اٹھاتے ہیں, مصیبتیں اٹھاتے ہیں, کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان پر جب کرم فرمائے گا, انہیں اللہ تعالیٰ ادھر کی مصیبتوں کے بدلے ادھر جو عیش اور آرام کی زندگی عطا کرے گا, تو ادھر عیش میں رہنے والے ادھر فخر کریں گے, رشک کریں گے, اور وہ کہیں گے کاش ہمیں اگر پتا ہوتا کہ یہاں پر اتنی آسانیاں, اتنا عیش, اتنا آرام ہے. وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں کھینچی گئی ہوتی, ہمیں تکلیفیں پہنچائی گئی ہوتی, دنیا میں تکلیفیں ملی ہوتی, آج ہم بھی ادھر عیش کی زندگی, دائمی زندگی اللہ ہمیں عطا فرما دیتا. ادھر کا عیش نہ دیکھو, ادھر کا دیکھو. پروردگار عالم کا قرآن سنو, اللہ آزماتا ہے, اللہ امتحان لیتا ہے. اللہ نے نبیوں کو آزمایا, اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو آزمایا, مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو آزمایا, مدین کی طرف ہجرت کرنا پڑا مصر سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, آگ میں ڈالا گیا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو مزید آزمایا, بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا پڑا. اللہ نے مزید آزمایا. اور یاد رکھے میں قرآن سنانے لگا ہوں, اللہ ضرور آزماتا ہے اپنے بندوں کو, کیونکہ پروردگار نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پروردگار نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کیا فرمایا؟ ضرور آزمائیں گے.
اللہ نے فرمایا ضرور آزمائیں گے. یا اللہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے 5 چیزوں سے آزمایا جائے گا. کتنی؟ 5 امتحان، 5 آزمائشیں. یہ 5 آزمائشیں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں، تقریر ختم کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سنیں توجہ سے، محبت سے بولیں سبحان اللہ. نبی کے جلسے میں مچل کے سنا کریں اور دل لگا کے. یہ میں جانتا ہوں کہ آپ دل لگا کے سن رہے ہیں. یقیناً آپ بھلے ہی شور نہیں کر رہے ہیں، زیادہ آپ داد و تحسین میں نہیں لگے ہیں، کوئی نہیں، بات پہنچنی چاہیے. اصل مقصد یہ ہے، اور یقیناً آپ بات کو سمجھ رہے ہیں. برگے ہینا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ بات میری نہیں، اللہ کا کلام ہے. یہ بات میری نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین ہے. یہ بات میری نہیں، اسلام کی بات ہے. یہ بات میری نہیں، قرآن کی بات ہے. عزیزان گرامی القدر غور فرمائے. پروردگار نے فرمایا 5 طرح سے آزمایا جائے گا. فرمایا من الخوف، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے خوف سے آزمایا جائے گا، ڈر سے آزمایا جائے گا. کہ بندے کو پتہ تو لگے جب خوف ہوگا تب وہ اپنے رب کو کتنا یاد کرے گا، جب وہ ڈرا ہوا ہوگا تب اس کا رشتہ اپنے پروردگار سے کیسا ہوگا. اللہ ڈر سے آزمائے گا. اور آج جو یہ زمانہ ہے، جو دور ہے، یقیناً مسلمانوں کو ڈر سے اللہ آزما رہا ہے. فلسطین میں اللہ اسرائیل کے ڈر سے آزما رہا ہے. مسلمانوں پر بم گرائے جا رہے ہیں، بارود گرائے جائیں، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. میرے بندے کتنا استقامت رکھتے ہیں، کتنا مضبوط ان کا ایمان ہے مجھ پر. بم گریں گے، بارود برسے گا، پتہ لگے گا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہیں، نہ مرنے سے ڈرتے ہیں، نہ رب کی خاطر دشواریوں پریشانیوں سے کبھی بھاگتے ہیں، بلکہ وہ اس میں راضی رہتے ہیں جس میں پروردگار راضی ہے. اور جب بندہ اس منزل کو پہنچتا ہے نا تو پھر یقیناً یہ منزل نفس مطمئنہ کی منزل ہے. یہ تقریر آج وہ ہونے لگی ہے جو بڑی محفلوں میں ذمہ دار علماء کی موجودگی میں ہوتی ہے. تقریریں عام گاؤں دیہات میں نہیں ہوتی. الحمدللہ. سن جب ان کا حال یہ ہوگا زمینوں پہ قبضے ہوں گے پھر کس حال میں رہیں گے. خوف نہ کرنا، ڈرنا نہیں. یہ جو اللہ کی آزمائش ہے، آزمائش کے بعد میں انعام اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آج مجھے آپ کو ہمیں آزما رہا ہے. کل اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو آزمایا تھا جب انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا تھا، جب انہوں نے تاجدار مدینہ کی غلامی کو قبول کیا تھا. مکے والوں نے بڑے ظلم کیے تھے، مکے کے چوراہوں پہ صحابہ کو مارا جا رہا تھا، مکے کے اندر صحابہ کا نکلنا مشکل ہو گیا تھا. مکے کی حالت یہ تھی جو جس کا غلام تھا وہ مالک اپنے غلام پہ ظلم کر رہا تھا. حضرت بلال کو مار مار کے کہا جاتا تھا اے بلال محمد کی غلامی کا دم نہ بھرنا. لیکن بلال کہتے مارو جتنا مارنا ہے، تم جتنا چاہو اتنا مار لو، تم میرے جسم کے ٹکڑے کر ڈالو، تم میرے جسم کی بوٹیاں کر ڈالو. بلال کا جواب ایک تھا اے امیہ بن خلف سن لے، جتنا مارنا ہے مار لے، مگر یاد رکھنا جب تک بلال کے جسم میں جان رہے گی وہ محمد کی نیم پہ قربان رہے گی. حضرت بلال فرماتے ہیں امیہ مار جتنا مارنا. فقط یہی نہیں میں اپنی جان دے دوں گا، نبی کے واسطے کل خاندان دے دوں گا. کہا امیہ نے ہونٹوں کو تیرے سی دوں گا. بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا. تو اللہ
اللہ نے ادھر مکے میں اتنا آزمایا، اتنا آزمایا، راستوں میں کانٹے بچھا دیے گئے، جسموں پہ اوجڑیاں ڈال دی گئیں، نکلنا دو بھر کر دیا، مارا پیٹا گیا، ظلم زیادتی اتنی، حضرت یاسر کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، حضرت عمار کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مکے کی زمین آج بھی گواہی دے رہی ہے، حضرت سمیہ کو اس طرح سے شہید کیا، اللہ اکبر کہ روح کانپ جاتی ہے۔ مکے کی زمین گواہی دے رہی ہے، جو صحابہ پر ظلم ہوئے ہیں طائف کی وادی گواہی دے رہی ہے، جب میرے آقا طائف میں دین کی تبلیغ کے لیے گئے ہیں، آقا پر آوارہ لڑکوں نے پتھر پھینک پھینک کے مارے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پر پتھروں کی بارش ہوئی ہے، آقا کے جسم سے خون نکل کر بہنے لگا ہے، اتنا بہا خون کہ آقا کی جوتیاں نالین مبارک خون سے تر ہو گئی، خون سے بھر گئی۔ امتحان تھا رب کی جانب سے، آزمائش کی رب کی جانب سے، میرے مصطفیٰ نے اتنا ہی سکھایا ہے، اے میرے صحابہ میں بھی رب کی رضا میں راضی ہوں، تم بھی رب کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ جو رب کی رضا میں راضی ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے واپس لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور تو اپنے پروردگار سے راضی ہو۔ آزمائش پر صبر کرنا، راضی برضا رہنا، یہ پہلی آزمائش ہے۔ کون سی؟ خوف۔ کون سی بولو؟ خوف، جو اس وقت مجھے آپ کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے، وہ والا خوف نہیں ہے، یہ الگ خوف ہے۔ یہ خوف کون سا ہے؟ یہ خوف گھڑی کو دیکھ دیکھ کے آتا ہے کہ یار 1 بج گیا بھائی، کیسے کیسے جان چھوٹے گی آج۔ یہ بھی ایک ڈر ہوتا ہے، یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ اللہ خیر کرے بھائی، مولانا آج پتہ نہیں کیسے چھوڑے گا۔ لیکن نہیں میرے عزیزوں، خوف جلدی سے 1 گھنٹہ ابھی میرا مکمل ہوا نہیں ہے، چاہتا ہوں 1 گھنٹے میں بات میں اپنی مکمل کر لوں۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، یہ ہمارے بزرگوں کا جذبہ ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خوف سے آزمایا جائے گا۔ اچھا اب میں پیغمبروں کی بات کروں تو اللہ نے خوف سے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے خوف سے آزمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا خوف سے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ بھی ایک خوف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا خوف سے۔ کیسا خوف تھا نا؟ فرعون، وہ نمرود کتنا بڑا طاقتور بادشاہ تھا جانتے ہو؟ نمرود بہت بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ دیکھو 4 بادشاہ ہوئے دنیا میں، 4 جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، پوری زمین پہ حکومت، پوری کائنات پہ حکومت، 4 بادشاہ ہوئے دنیا میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، یہ پہلے جنہوں نے پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، انہوں نے حکومت کی، اللہ نے سلطنت عطا کی، ساری روئے زمین پر حکومت، اور ان کی حکومت و سلطنت کا یہ عالم۔ ہوا کسی کے قابو میں ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ نے غلبہ دیا تھا، ہوا ان کے اشاروں پر، ان کے حکم پہ چلتی تھی۔ جنات پر بھی حکومت، جانوروں پر بھی، چینٹیاں ان کی بات سنتی ہیں، سمجھتی ہیں، یہ چینٹیوں کی سن کے سمجھتے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی۔ پہلے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی۔ ان 4 میں 2 کافر ہیں، 2 مومن ہیں۔ تو مومن پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، دوسرے جو ہیں ان کا نام ہے حضرت سکندر ذوالقرنین۔
ذوالقرنین، حضرت سکندر ذوالقرنین، یہ دوسرے ہیں۔ تیسرا بادشاہ نمرود، نمرود نے ساری روئے زمین پر، ساری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا کا ایک بادشاہ تھا بس۔ اب تو میاں کوئی ذرا سے خطے کا ہے، کوئی ذرا سے خطے کا، کوئی ذرا سے خطے کا، اور اسے دیکھو کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو۔ ساری روئے زمین پر نمرود نے حکومت کی، مگر اتنا بڑا طاقتور بادشاہ سب کو ڈراتا تھا، سب کو ڈراتا تھا۔ اللہ نے فرمایا طاقت تیرے پاس میں ہے، حکومت تیرے پاس میں ہے، تو اپنے آپ کو لوگوں سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اپنے آگے جھکاتا ہے، سجدہ کراتا ہے، مگر جان لے پروردگار سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا طاقتور، یہ دنیا والے سارے جتنا چاہیں زور لگا لے، مگر اللہ سب سے بڑا طاقتور، اس کی شان یہ بندہ جدھر جائے گا رب کی طاقت، اس کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ اللہ کی طاقت و قدرت کا یہ عالم، نمرود کے مقابلے میں اللہ نے کوئی طاقتور فوج، کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ نمرود کا خاتمہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کو بھیج دیا، ایک لنگڑا مچھر دماغ کے اندر ناک کے رستے سے گیا، دماغ کھانے لگا۔ جو لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اللہ نے ایک لنگڑا مچھر ناک میں گھسایا، اب وہی لوگ اس کے سر پر پٹا پٹ جوتیاں مارتے تھے۔ اللہ جب ذلیل کرتا ہے نا تو ایسے کرتا ہے۔ جو سجدہ کرتے تھے نا ان میں ہی ڈیوٹی لگائی گئی کہ صبح کو تجھے جوتیاں مارنی ہے، شام کو تجھے مارنی ہے، جوتی مارو گے تبھی آرام ملے۔ کسی حکیم نے بتا دیا تھا کہ جوتی مارو گے نا، جب اوپر سے چوٹ لگتی تھی تو مچھر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو تڑا تڑ جوتیاں ماری جاتی تھی اس کے ساتھ۔ اللہ جب مارنے پہ آئے نا تو ایک لنگڑے مچھر سے مار دیتا ہے۔ پروردگار عالم مارنے پہ آئے، ایک لنگڑے مچھر سے دنیا پہ حکومت کرنے والے بادشاہ کو مار دیتا ہے، اور اللہ بچانے پہ آ جائے تو مکڑی کے جالے سے اللہ حفاظت فرما دیتا ہے۔ چہرہ قمر کابر سے کالا کرا دیا۔ چاند کتنا چمکتا ہے نا، خاص طور پہ 14ویں کا چاند چمکتا ہوا، ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا، ایک ابر کا ٹکڑا ذرا سا چاند کے سامنے آیا، وہ خوبصورت حسین چاند جو ہے نا کالا ہو جاتا ہے۔ چہرہ قمر کابر سے کالا کرا دیا، جگنو سے تو نے مولا اجالا کرا دیا۔ دیکھا جگنو؟ بولو بھائی، اتنا بڑا ہوتا ہے نا جگنو، وہی تو دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے ہنس رہے آپ، چھوٹا والا دیکھا ہے کتنا ہوتا ہے، کیا بساط ہے اس کا۔ یہ لائٹ آپ نے لگائی ہے، یہ انتظام بھائی نے کیا لائٹ۔ اس لائٹ کو جلانے کے لیے اس کے پیچھے کی لاجک سمجھتے ہو؟ ایک وائر ہے، یہ سوئچ ایک بورڈ میں لگا دیا، اس بورڈ کو پاور دی جا رہی ہے پیچھے سے، انہوں نے کہیں سے پاور لی پیچھے سے، وہاں سے جہاں سے انہوں نے لیے نا وہاں بھی پیچھے سے آ رہی ہے، پھر اس کے پیچھے سے بھی آ رہی ہے، اس کے پیچھے سے بھی آ رہی ہے، اسی طرح سے آپ پاور پلانٹ تک پہنچیں گے۔ پاور پلانٹ کتنے بڑے بڑے پاور پلانٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ بجلی تیار ہو رہی ہے، پھر وہاں سے بجلی کو کنورٹ کر کے نکالا جا رہا ہے، پھر بڑی بڑی لائنوں سے گزرتے 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 پھر وہ 11,000 تک آتی ہے، کنورٹ ہوتے ہوتے پھر ٹرانسفارمر رکھے ہوئے ہیں، پھر کنورٹ کر کے 11,000 سے اور کم کر کے 440 تک لائے، اس سے نیچے لا کے ہمارے تمہارے گھروں تک پہنچایا گیا۔ ایک بلب جلانے کے لیے کتنا لمبا پروسیس ہے جانتے ہو؟ ایک بلب جلانے کے لیے حضرت، ایک بلب جلانے کے لیے پروسیس دیکھو کتنا لمبا، پیچھے کتنا بڑا پاور پلانٹ ہے۔ اچھا جگنو کو دیکھو، اس کے اندر کون سا پاور پلانٹ ہے؟ کیا 11,000 کی لائنیں کھنچ رہی ہیں اس کے اندر؟
یا بولو ٹرانسفارمر رکھے ہوئے. اللہ کی شان ہے, اللہ کی شان یہ ہے تم ایک لائٹ جلانے کے لیے بڑا لمبا پروسیس کرو گے تب جلا پاؤ گے. اللہ چاہے نا تو ایک باریک سے جگنو کے اندر نا پروردگار پاور پلانٹ بھی لگا دیتا ہے, پروردگار ٹرانسفارمر بھی لگا دیتا ہے, بجلی گھر بھی لگا دیتا ہے. اسی کے اندر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پھر بجلی کنورٹ ہو کر ایک چھوٹی سی لائٹ کی شکل میں جلنے لگتی ہے. یہ تمہارے میرے پروردگار کی طاقت ہے کہ نہیں؟ اچھا انگریز ہندوستان میں آئے نا, انہوں نے دیکھا یار مچھر بہت, مچھر آتے ہیں کان پہ پن پن پن. ابھی میں مچھر کا ذکر کر رہا, لنگڑا مچھر دنیا کے بادشاہ نمرود کو پریشان کر کے پھینک دیا, دماغ کھا لیا اس کا سارا. وہ تو لنگڑا تھا میاں, تب یہ عالم تھا. اور چاروں سلامت ہوتی تو پھر کیا کرتا, سمجھ رہے؟ یہ رات کو سوئیں تو کان پہ پن پن مچھر بار بار. اب یہ بڑا پریشان. اس نے کہا بھئی کیا کروں, انتظام کر رہا ہے, کبھی بھئی مچھردانی لگا لو. چلو مچھردانی لگا کے لیٹ گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا اس نے جگنو آ رہا ہے, لائٹ جل رہی ہے بند ہو رہی ہے, جل رہی ہے بند ہو رہی ہے. اس نے مچھردانی سمیٹی, چارپائی اٹھائی, بولا جلدی بھاگو. کہ کیا ہوا؟ بولے میں نے اندھیرا کر کے مچھردانی لگا کے میں سویا تھا کہ اب مچھر کو میں نظر نہیں آؤں گا, مگر بولے لالٹینیں لے کے آ رہے ہیں مجھے دیکھنے, چھوڑیں گے نہیں, لالٹینیں لے کے آ رہے ہیں جلا کے. سمجھ رہے؟ چہرہ قمر کابر سے کالا کرا دیا, جگنو سے تو نے مولا اجالا کرا دیا. جب بھی حفاظتوں پہ کرم آ گیا تیرا, مکڑی سے غار سور میں جالا کرا دیا. یہ پروردگار کی شان اللہ نے آزمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں اکیلے کھڑے, کوئی نہیں ہے اللہ کا نام لینے والا, اکیلے. یہاں تو اتنے بڑے مسلمان ہیں مگر کتنا ڈر ہے نا, کئی بار کتنا ڈرتے, ارے بھائی ایسا, ارے بھائی ویسا, ارے کئی لوگ بڑی بڑی صلاحیں دینے لگیں گے, صلاح دیں گے, ارے بھائی ذرا سے حساب سے رہو, ایسے رہو ویسے رہو. یہ کتنا ڈر ہے. اکیلے حضرت ابراہیم ہے, ساری دنیا ان کی مخالف ہے, نمرود کے دربار میں کھڑے للکار رہے ہیں, فرما رہے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, ظالم تو خدا نہیں ہو سکتا, خدا تو وہ ہے جو زندگی کا بھی مالک ہے, موت کا بھی مالک ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرما دیا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن کہتا ہے زندگی اور موت کا مالک پروردگار ہے, زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے عزیزو. لیکن ادھر نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے, مگر اس نے کہا اے ابراہیم زندگی موت کا مالک تو میں بھی ہوں. فرمایا کیسے؟ کہنے لگا ابھی رکو تمہیں ایگزامپل دکھاتا ہوں. اس نے 2 قیدی بلائے, 2 قیدیوں کو بلایا گیا, ایک وہ جسے سزائے موت ہو چکی تھی, ایک وہ جسے آزاد کیا جانا تھا. جسے آزاد کیا جانا تھا اسے اس نے کہا اسے پھانسی پہ چڑھا دو, جسے پھانسی کی سزا تھی اسے کہا کہ آزاد کر دو. اس نے کہا دیکھو جو مرنے والا تھا میں نے اسے زندگی دے دی, جو زندہ رہنے والا تھا میں نے اسے موت دے دی. کہنے لگا میں بھی زندگی موت کا مالک ہوں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جانتے تھے یہ بے وقوف ہے, پاگل ہے, یہ کیا سمجھے گا, یہ زندگی موت جس کی یہ بات کر رہا ہے یہ زندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. مگر پروردگار تو وہ ہے جب کچھ نہیں تھا تب اس نے زندگی دے کر پیدا فرما دیا. پھر وہی رب ہے کہ دوبارہ پھر موت آئے گی, قبر میں مٹی میں مل جائیں گے ہم. پھر وہی رب ہے کہ بروز حشر ہمیں اٹھائے گا. اس نے قرآن میں اعلان کر دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. اللہ نے اعلان فرما دیا
ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، واپس اسی میں تمہیں ملا دیں گے، پھر ایک دن آئے گا اسی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں اس کو ڈبو دیتا ہے، غروب کر دیتا ہے۔ اتنا فرمایا نا، تو یہ اب ایسی صورتحال ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کے نظام کو جو چلانے والے فرشتے ہیں نا، جو سورج کی تنابیں پکڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ فرشتوں ذرا پکڑ لو اب ذرا رسیاں تنابیں مضبوطی سے۔ کہ اللہ کس لیے؟ فرمایا پروردگار عالم نے وجہ یہ ہے کہ میرے خلیل نے، میرے دوست نے نمرود کے دربار میں اعلان کر دیا ہے میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ نمرود حضرت ابراہیم کو اگر اس نے یہ جواب دے دیا کہ یہ تمہارا خدا نہیں کرتا، یہ میں کرتا ہوں، بھائی ہو سکتا تھا نا وہ کہہ دیتا کہ بھئی یہ جو سورج نکل رہا ہے، جو ڈوب رہا ہے، یہ تمہارا خدا، کیا مطلب میں کر رہا ہوں، یہ تو میں نکال رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا، اے فرشتوں اگر یہ اس طرح کا جواب دے تو یاد رکھنا نظام قدرت بدل جائے گا، پھر یہ سورج مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب میں غروب نہیں ہوگا، بلکہ پھر یہ سورج مغرب سے نکلے گا، مشرق میں غروب ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا نظام بدل جائے گا یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں نظام بدلتا ہے تو بدل جائے، مگر میں یہ چاہتا ہوں میرے خلیل نے جو کہہ دیا ہے، میرے خلیل کی زبان سے نکلے الفاظ ہیں، میرا خلیل جھوٹا نہ بن جائے، میرے خلیل کی بات کو مجھے سچ ثابت کرنا ہے۔ وہ خدا خوف سے آزماتا، نہیں ڈرے، اور خوف سے پھر اس نے آزمایا، آگ میں ڈال دیا، آپ پھر بھی نہیں ڈرے، آگ میں ڈالا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ کیا ہوا پھر؟ انعام، آگ گلزار بن گئی، آگ گلزار بن گئی۔ اسی آتش نمرود کے اندر 40 دن گزارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب معلوم کیا گیا نا ایک مرتبہ کہ آپ کی زندگی کے سب سے خوبصورت حسین دن کون سے تھے، فرمانے لگے میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن وہ تھے جب مجھے آتش نمرود میں ڈالا گیا تھا۔ وہ 40 دن میرے جو اس آتش نمرود میں گزرے تھے جسے اللہ نے گلزار بنایا تھا، میری زندگی کے سب سے حسین سب سے خوبصورت دن وہ تھے جو آتش نمرود میں گزر گئے۔ آزمائشوں سے کبھی نہ ڈریں، اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان رکھیں، ثابت قدم ثابت قدم رہیں اور شکوے شکایتیں نہ کریں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ محنت مشقت کرنا ہمارا کام، ہمیں نوازنا، نعمتوں کے دروازے کھولنا یہ ہمارے رب کا کام ہے۔ بندے کا کام ہے صابر و شاکر رہے، رب کی بارگاہ میں سر جھکائے، شادی بیاہ کوئی بھی تقریب ہو کام وہی کرے جو شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کرے۔ میں 5 بیان کرنے والا تھا امتحان، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، 4 باقی ہیں، پھر کبھی موقع ملا بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق دے۔ پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کے عذابوں، بلاؤں، وباؤں، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔